إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. محترم بھائیوں، بزرگوں اور میری ماؤں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے شادی بیاہ کے تعلق سے اسلام میں کیا کہا گیا ہے اور بعض جو غلط رسوم و رواج ہمارے معاشرے میں پھیل رہے ہیں ان کے تعلق سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. تو نکاح اور شادی کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کی ہے. ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے بڑی کہ اس نے تمہاری جانوں ہی میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنے جوڑے سے یعنی اپنی بیوی سے سکون حاصل کر سکو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت پیدا کی، الفت پیدا کی، لگاؤ پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان رحم کو پیدا کر دیا، رحمت پیدا کر دی. یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان اللہ رب العالمین نے محبت پیدا کر دی. تو اس آیت کے اندر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے شادی کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ شادی کرنا یہ انسان کی نسل کی بقا کا یہی ذریعہ ہے. ہماری نسل کیسے آگے بڑھے گی، انسان کیسے آگے بڑھے گا اور یہ دنیا کیسے آگے بڑھے گی، تو اس کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے شادی، کہ جس کے ذریعے سے انسان کی نسل بڑھتی ہے اور اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل ہوتا ہے. ایک حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اہمیت بیان کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو شخص شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی ضرور کر لے. فإنہ اغض للبصر، اس لیے کہ یہ شادی انسان کی نگاہوں کو جھکا کر رکھتی ہے. شادی جو ہے یہ انسان کی نگاہوں کی حفاظت کرتی ہے. ظاہر سی بات ہے اگر انسان شادی کر لے گا تو جس سے انسان کی نگاہ بھٹکتی ہے وہ چیز جب انسان کے گھر ہی میں موجود رہے گی تو انسان کی نگاہ ادھر ادھر نہیں بھٹکے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نکاح، یہ شادی انسان کی نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے، اسی لیے تم شادی کر لیا کرو. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور اس سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے نکاح کے ذریعے. تو اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی، شادی کی اہمیت بیان فرمائی ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الایمان، جب کوئی بندہ شادی کر لیتا ہے تو وہ اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے. سمجھ لیجئے کہ آدھے ایمان کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو بتلایا ہے کہ شادی کے اوپر انسان کے آدھے ایمان کی بنیاد ہوتی ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شادی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور کتنی زیادہ فضیلت ہے. لہذا شادی میں ہمیں پیش رہنا چاہیے اور اس کو جیسے ہی انسان کا حساب کتاب بن جائے شادی کا
فوراً چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا شادی کر دینا چاہیے. اس کی بڑی اہمیت ہے, بڑی فضیلت ہے. اب آپ دیکھیے شادی کے لیے بیوی کا انتخاب, کیسی لڑکی کا انتخاب کیا جائے شادی کا, اس تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ بیان فرمایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع, تنکح المرأة لأربع, کسی بھی لڑکی سے جو شادی کی جاتی ہے یہ 4 چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے. 4 چیزیں لڑکی کے اندر دیکھی جاتی ہیں شادی کے وقت. تو سب سے پہلی چیز لمالہا, عورت کے پاس مال دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس, اس کو وراثت میں کتنا حصہ ملے گا جو ہمارے حصے میں آئے گا, اس کے پاس پراپرٹی کتنی ہے. تو انسان کی نظر مال کی طرف ہوتی ہے. تو یہاں پہ ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی فطرت کا خیال کیا ہے کہ یہ چیز انسان کی عادت میں داخل ہے کہ مال کو انسان بہت پسند کرتا ہے, پراپرٹی کو انسان, جائیداد کو انسان, پیسے کو انسان بہت پسند کرتا ہے. تو اسی لیے یہاں پر آپ دیکھیں 4 چیزوں میں جس چیز کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے, سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پیسے کا ذکر کیا, مال کا ذکر کیا. ایک تو عورت کا پیسہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ کتنا ہے. تو عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے. ایک تو اس کا پیسہ دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی جمالہا, اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ اچھی بیوی ملے, خوبصورت بیوی ملے, تو خوبصورتی بھی دیکھی جاتی ہے, یہ بھی شادی میں دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ولی حسبہا, اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے کہ شریف لوگ ہیں یا نہیں, اچھے لوگ ہیں یا نہیں, دیندار لوگ ہیں یا نہیں, باپ شریف ہیں یا نہیں, بھائی کیسے ہیں, گالی گلوچ کا ماحول تو نہیں ہے, یا دین کے خلاف کوئی کام ان کے یہاں تو نہیں ہوتا ہے. تو خاندانی شرافت دیکھی جاتی ہے, خاندان دیکھا جاتا ہے. تو یہ تیسری چیز ہے. چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ولی دینہا, اور لڑکی کی دینداری دیکھی جاتی ہے. یہ چیزیں شادی میں دیکھی جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین, یہ چاروں چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں, شریعت نے اجازت دی ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ دیندار بیوی سے شادی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. کتنی اچھی بات ہے. ساری چیزیں آپ دیکھیں, دیکھنے کی اجازت ہے. خوبصورتی دیکھیں, خاندان دیکھیں, پیسہ دیکھیں, دیکھ سکتے ہیں, اجازت دی ہے شریعت نے. لیکن دینداری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دینے کا حکم دیا ہے کہ تم دینداری کو ترجیح دو, دینداری کو آگے رکھو. اور اگر دینداری کو آگے رکھو گے تو اس سے جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہوگا, اور بہت آگے چل کر جو نسل بڑھے گی وہ اس کی تربیت جو ہوگی وہ دین کے سائے میں ہوگی, تو ایک اچھا خاندان وجود میں آئے گا. اسی لیے دینداری کو ترجیح دو. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے جس کے دین کو تم پسند کرتے ہو اور جس کے اخلاق کو تم پسند کرتے ہو, دیندار لوگ ہیں, ان کے اخلاق بھی اچھے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزوجوہ, تو ایسی جگہ رشتہ تم کر دو, ایسی جگہ رشتہ کر دو. اگر ایسا نہیں کیا تو زمین کے اندر فساد پھیلے گا, زمین کے اندر فساد پھیلے گا, بگاڑ پھیلے گا. اسی لیے جب تمہارے پاس کسی دیندار گھرانے کا رشتہ آئے تو تم اس سے اپنے لڑکے کا یا لڑکی کا رشتہ کر دو, اور اگر ایسا نہیں کیا تم نے تو زمین کے اندر فساد پھیلے گا. آپ دیکھیے دینداری کو نہ دیکھنے کی وجہ سے حقیقت یہ ہے کہ آج خاندانوں میں اور دنیا میں بڑا فساد پھیل رہا ہے. ہر کوئی صرف اور صرف پیسہ دیکھنے لگے, ہر کوئی صرف اور صرف خوبصورتی دیکھنے لگے, ہر کوئی صرف اور صرف اعلیٰ خاندان دیکھنے لگے, دینداری کو بالکل پیچھے کر دے, تو ظاہر سی بات ہے زمین میں فساد پھیلے گا. ہمارے گھر میں جو ہے بے دینی کی آگ لگ جائے گی. ہمارے بچوں کی بیوی اچھی تربیت نہیں کر سکتی. جو لڑکی آپ کے گھر میں آئی ہے جب وہ خود دیندار نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے گھر میں بچوں کی تربیت کیسے کرے گی, دینی ماحول کیسا بنے گا, گھر کا نہیں بن پائے گا. تو زمین کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بگاڑ پیدا ہوگا, اسی لیے تم دیندار بیوی کو ترجیح دو. یہ متفق علیہ روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ خیر النساء التي تسره اذا نظر الیها اذا نظر الیها وتطيعه اذا امر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی لڑکی وہ ہے, سب سے بہتر لڑکی وہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے, اپنی بیوی کی طرف, تو بیوی اس کو خوش کر دے. ایسا نہیں ہے کہ غرائے,
اور شوہر ڈرے اپنی بیوی سے کہ اللہ جانے کیا ستم ڈھائے گی، ابھی کیا کرے گی، تو ایسی بیوی اچھی نہیں مانی گئی ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بیوی یہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف ایک بار نظر بھر کے دیکھ لے اپنی بیوی کو تو بیوی خوش کر دے اپنے شوہر کو، یہ اچھی لڑکی کی علامت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، شوہر جب کسی بات کا حکم دے تو فوراً اس کو مان لے، اطاعت کرے، شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کا کہنا مانے، تو ایسی بیوی اچھی ہے، ایسی لڑکی اچھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ، کہ اپنے بارے میں اور شوہر کی دولت، شوہر کے مال کے بارے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس کو شوہر ناپسند کرتا ہو، نہ تو شوہر کے مال میں کوئی ایسا کام کرے اور نہ تو خود اپنی ذات کے بارے میں کوئی ایسا کام کرے۔ شوہر ناپسند کرتا ہے کہ بہت زیادہ باہر نہ جایا کرو، لہذا وہ بار بار باہر جا رہی ہے، شوہر کی نہیں مان رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بیوی اچھی نہیں ہے۔ شوہر کے مال کو بے درے خرچ کر رہی ہے، لٹا رہی ہے، پھینک رہی ہے بالکل پانی کی طرح، خوب اچھے اچھے کپڑے پہن رہی ہے، بچوں کی تعلیم پر نہیں خرچ کر رہی ہے، بچیوں کی تعلیم پر نہیں خرچ کر رہی ہے، تو ایسی بیوی اچھی نہیں ہے۔ جو شوہر کی مخالفت کرے ایسی بیوی کو اچھی نہیں بتایا گیا ہے، بلکہ اچھی بیوی وہ ہے جو شوہر کی اطاعت کرے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ پوری دنیا فائدہ اٹھانے کا سامان ہے، پوری دنیا سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، انسان اپنے گھر سے فائدہ اٹھاتا ہے، انسان اپنی دولت سے فائدہ اٹھاتا ہے، انسان اپنی پراپرٹی سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور ان تمام چیزوں میں جو سب سے اچھی چیز جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأة الصالحہ، وہ نیک بیوی ہے۔ سب سے اچھی چیز فائدہ اٹھانے کی وہ نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی، اگر فائدہ اچھا لینا ہے تو اچھی بیوی کا انتخاب کرو، دیندار بیوی کا انتخاب کرو، تو آپ کو زیادہ فائدہ دے گی اور زیادہ آپ کا کہنا مانے گی، اور اس طرح آپ کا گھر جو ہے جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی چیز جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے وہ نیک بیوی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلب شاکر ولسان ذاکر وزوجۃ صالحہ تعینک علی امر دینک ودنیاک خیر من اکتنز الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکر کرنے والا دل اگر کسی کے پاس ہے، ایسا دل ہے جو ہر بات میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ نے کم دیا ہے تب بھی اللہ کا شکر، اللہ نے بہت دیا ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ، اور ایسی زبان ہے انسان کو اللہ نے دی ہے کہ جس سے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بیوی ہے جو اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے علی امر دینک و دنیاک، دین کے معاملے میں بھی مدد کرتی ہے، دنیا کے معاملے میں بھی مدد کرتی ہے۔ تو ایسی اگر بیوی مل گئی ہے جو شوہر کی مدد کرتی ہے دین کے بارے میں بھی اور دنیا کے بارے میں بھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو انسان اکٹھا کر کر کے اپنے گھر میں رکھتا ہے۔ یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو انسان اپنے گھر میں اکٹھا کر کر کے رکھتا ہے۔ تو اگر ایسا دل ہے جو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر رہا ہے، اور ایسی زبان ہے جو اللہ کو یاد کر رہی ہے، اور ایسی بیوی ہے جو اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کو انسان جمع کرنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ اور لڑکی کو دیکھنے میں کن چیزوں کا انتخاب کیا جائے گا اور کن چیزوں کو ترجیح دی جائے گی، تو اس سلسلے میں ہمیں ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اب نکاح کا پیغام بھیجنا ہے۔ نکاح کا پیغام کیسے بھیجا جائے گا، شریعت میں اس کا کیا طریقہ ہے، تو اس سلسلے میں بھی ہماری شریعت نے بہت سی باتیں بتلائی ہیں کہ نکاح کا پیغام بھیجنے کا کیا طریقہ ہے اور لڑکی کو کیسے دیکھا جائے گا۔ تو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا خطب احدکم المرأة فإن استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نکاحها فليفعل، ابو داؤد کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو شادی کا پیغام بھیجے، جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو شادی کا پیغام بھیجے، تو اگر وہ اپنی مخطوبہ کو، یعنی جس کو پیغام بھیجا گیا ہے،
اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فلیفعل، وہ ایسا کام کر سکتا ہے۔ لہذا نکاح کا پیغام بھیجنے کے بعد جس کی شادی ہونا ہے وہ مخطوبہ کو، مخطوبہ بولتے ہیں جس کی طرف پیغام دیا گیا ہو، اگر اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اس کے دیکھنے کی اجازت دی ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے سماج میں عام طور سے اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ انسان خود سے دیکھنا چاہ رہا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیے، ذرا سوچئے، ایک تو شریعت نے ہماری اجازت دی ہے کہ بالکل دیکھا جا سکتا ہے، دوسری چیز یہ کہ جس کو رکھنا ہے، بیوی جس کو رکھنا ہے تو شوہر ہے، اس کے ساتھ رہنا ہے، اس کو زیادہ ساتھ اس کے ساتھ رہے گی وہ، تو ظاہر سی بات ہے اسی کو دیکھنا چاہیے اور دیکھ لینا چاہیے ایک بار اور ٹھیک سے اس کو پسند کر لینا چاہیے۔ ہاں، ہمارے یہاں آج کل جو رواج ہے وہ انتہائی غلط ہے۔ شادی طے ہونے کے فوراً بعد سے دونوں کو موبائل مل جاتا ہے اور والدین کی طرف سے بھی عام طور سے ان کو بالکل آزادی ہو جاتی ہے کہ چلو کم سے کم اسی سے تو بات کر رہی ہے لڑکی ہماری جس سے اس کی شادی طے ہو گئی ہے، بہت خوش رہتے ہیں۔ یہ جائز اور درست نہیں ہے ہماری شریعت میں، اس کو بالکل ختم کرنا چاہیے۔ ہاں، ایک مرتبہ لڑکا اپنی مخطوبہ کو اگر دیکھنا چاہتا ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لہذا جا کر دیکھ سکتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے پاس ایک عورت کا پیغام آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے آ کر بتایا کہ ہمارے پاس ایک عورت کا پیغام آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل نظرت الیہا، اے مغیرہ کیا تم نے اس کو دیکھ لیا ہے جس کا پیغام تمہارے پاس آیا ہے، کیا تم نے اس کو دیکھ لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لا، ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انظر الیہا فإنہ احری ان یداوم بینکما، جاؤ جا کر اس کو دیکھ لو، اس لیے کہ یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ شادی ہونے کے بعد دیر تک باقی رہے گی، شادی ہونے کے بعد دیر تک باقی رہے گی۔ نہیں دیکھو گے، پتہ چلا بعد میں تمہیں کوئی چیز ناپسند ہے، ہمیشہ اب اسی کو لے کر اپنی بیوی سے نفرت کر رہے ہو، تو یہ غلط بات ہے۔ لہذا جا کر تم اس کو دیکھ لو، اس سے یہ ہے کہ رشتہ یہ جو تمہارا ہے یہ زیادہ دیر تک برقرار رہے گا اور یہ بہت ہی درست چیز ہے شریعت کی، لہذا ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ معاملہ رہا کہ نکاح کا پیغام کیسے بھیجا جائے گا، تو ہماری شریعت نے طریقہ بتایا ہے۔ اس کے بعد طے ہونے کے لیے ہمارے یہاں بہت سی رسمیں ہیں، بہت سے رواج ہیں، فضول خرچیاں ہیں۔ فضول خرچی کے تعلق سے شادی سے پہلے جو بھی فضول خرچی ہوتی ہے، بہت زیادہ لین دین ہوتا ہے، منگنی کی رسم میں بہت زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، تاریخ رکھنے میں بہت زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں شریعت کا صرف ایک اصول ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں فرماتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے، بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ بہت ہی زبردست آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فضول خرچ کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ لہذا جتنی بھی فضول خرچیاں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں اور جو بھی چیزیں ہمارے یہاں معاشرے میں ضروری سمجھی جا رہی ہیں، منگنی کے نام پر، تاریخ رکھنے کے نام پر یا جس بھی نام پر شادی سے پہلے، یہ انتہائی غلط باتیں ہیں۔ بہت ہی سادہ انداز میں پیغام دینے کے بعد جو کچھ بھی کرنا ہے بہت ہی سادگی کے ساتھ کرنا چاہیے اور اس کو بہت زیادہ بڑھاوا نہیں دینا چاہیے۔ یہ بہت ہی غلط باتیں ہیں کہ لین دین میں اتنا زیادہ انسان بڑھ جائے کہ حد سے گزر جائے اور جا کر شیطانوں کی صف میں کھڑا ہو جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب اس کے بعد آپ دیکھیے، نکاح اب ہونا ہے، نکاح ہونا ہے۔ نکاح کیسے کیا جائے گا، کون سی چیزیں نکاح کے اندر ضروری ہیں؟ تو نکاح کے اندر سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ایجاب و قبول۔ ایجاب و قبول یعنی لڑکی اور لڑکے دونوں کی طرف سے رضامندی لینا، رضامندی لینا۔ تو لڑکے سے تو پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا رشتہ قبول ہے یا نہیں، قاضی پوچھتا ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے لڑکی کی طرف سے کہ لڑکی سے کیسے پوچھا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے لڑکی سے بھی پوچھا جائے گا، لڑکی سے بھی پوچھا جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں ایک چیز جو ضروری سمجھی جاتی ہے وہ یہ کہ نامحرم لوگ جا کر لڑکی سے پوچھتے ہیں، سمجھ گئے کہ نہیں؟ جو نامحرم لوگ، دو گواہ ہوتے ہیں، دو گواہ بنائے جاتے ہیں نکاح کے موقع پر اور ایک وکیل ہوتا ہے، تو یہ نامحرم ہوتے ہیں عام طور سے، ہم نے دیکھا ہے، اور یہی جاتے ہیں لڑکی سے پوچھنے۔ یہ ہمارے یہاں غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ لڑکی سے جو پوچھنے کا طریقہ ہے وہ یہ
کہ لڑکی کا جو ذمہ دار ہے، جو گھر کا ذمہ دار ہے، یعنی لڑکی کا ذمہ دار اگر باپ زندہ ہے تو باپ ہے، باپ نہیں ہے تو دوسرا کوئی ہے، بڑے بھائی ہیں وہ ذمہ دار ہے، بڑے بھائی نہیں ہیں، چچا ہیں وہ ذمہ دار ہیں، دادا ہیں وہ ذمہ دار ہیں، تو یہ سب ذمہ دار ہیں، ان سے یہ لڑکی سے اجازت لیں گے، لڑکی سے پوچھیں گے۔ اور لڑکی کی اجازت کے تعلق سے حدیث کے اندر ایک اہم بات بیان کی گئی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ لڑکی سے زبردستی قبولوایا جاتا ہے کہ ہاں ہاں کرو، ہاں کرو، ہاں کرو، یا کہو میں نے قبول کیا، یہ ہمارے یہاں زبردستی اس سے قبول کروایا جاتا ہے۔ حالانکہ حدیث کے اندر یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری لڑکی سے جو پوچھا جاتا ہے تو اجازت کیسے دے گی کنواری لڑکی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذنھا سماطھا، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔ لڑکی خاموش ہے تو سمجھ لو کہ وہ اجازت دے رہی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کنواری لڑکی عام طور سے شرماتی ہیں، وہ نہیں کہیں گی کہ ہاں ہمارا نکاح قبول ہے، فلاں کے ساتھ ہم تیار ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذنھا سماطھا، اس کی خاموشی ہی اجازت ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تم فلاں کے ساتھ شادی کرتی ہو، اتنا مہر ہے، فلاں لڑکا ہے، فلاں اس کا نام ایسا ہے، یہ نام ہے، کیا تم قبول کرتی ہو؟ ہاں، خاموش ہے وہ، یہی اس کی اجازت ہے، اجازت مل گئی اب، لہذا ہاں اور قبول ہے، مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو یہ ہے ایجاب و قبول۔ اس کے بعد نکاح میں جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، دو گواہ نکاح میں ضروری ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، کہ نکاح نہیں ہوتا ہے مگر ایک ذمہ دار کے ذریعے۔ لڑکی کی طرف کوئی ذمہ دار ہونا چاہیے جو نکاح کروا رہا ہو۔ اگر باپ زندہ ہے تو باپ ذمہ دار ہے، نہیں بڑا بھائی ہے، چچا ہیں، دادا ہیں، یہ سب لڑکی کے ذمہ دار ہیں، ان میں سے کسی کو ہونا چاہیے۔ اور دو گواہ ہونے چاہیے۔ گواہ کے تعلق سے بھی دھیان میں رہے، ہمارے یہاں عام طور سے گواہ جس کو بھی چاہتے ہیں لوگ بنا دیتے ہیں۔ گواہ جو ہوں وہ نماز کے پابند ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، ایسے لوگوں کا قاضی کو انتخاب کرنا چاہیے گواہ بنانے کے لیے۔ تو یہ دو گواہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سے نکاح کے اندر مہر کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مہر کے تعلق سے ہمارے یہاں آج بہت زیادہ لاپرواہی ہے، سمجھ لیجئے۔ ہمارے یہاں مہر کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس مہر مقرر کر دو، لکھوا دو نکاح کے رجسٹر میں، بعد میں دیکھا جائے گا، کبھی دیا جائے گا، یا مرنے سے پہلے یا مرتے وقت معاف کرا لیا جائے گا۔ عجیب طریقہ ہے۔ مہر جو ہوتا ہے یہ دینے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ معاف کرانے کے لیے ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں۔ اور بغیر مہر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی حلال ہی نہیں ہوتی ہے۔ مہر اگر آپ نہیں دے رہے ہیں تو بیوی حلال ہی نہیں ہوئی ابھی آپ کے لیے، وہ آپ کی بیوی بنی ہی نہیں، اگر آپ نے اس نیت سے مہر مقرر کیا ہے کہ ہم کو دینا نہیں ہے۔ مہر دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہاں، اتنی اجازت شریعت نے دی ہے کہ نکاح کے وقت اگر آپ کے پاس رقم نہیں ہے یا جو چیز آپ دے رہے ہیں مہر میں وہ نہیں ہے، نکاح کے وقت ہاں تو ادھار کر سکتے ہیں، آپ ادھار کر سکتے ہیں، بعد میں دے سکتے ہیں، لیکن مہر دیا ہی نہ جائے یا یہ سوچ کر مہر باندھا جائے، مقرر کیا جائے کہ ہم کو دینا نہیں ہے، تو یہ غلط ہے، ناجائز ہے، نکاح ہوتا ہی نہیں اگر اس طرح سے نکاح کیا جائے۔ لہذا مہر دینے کی نیت سے باندھا جائے۔ اب کتنا مہر ہوگا؟ تو شوہر کی حیثیت کے مطابق، شوہر کی جتنی حیثیت ہے، جتنا مہر وہ آسانی سے دے سکتا ہے، چاہے مہر میں پیسے دے رہا ہے، چاہے مہر میں سونا چاندی دے رہا ہے، چاہے مہر میں پراپرٹی یا کوئی جائیداد دے رہا ہے، کچھ بھی دے رہا ہے، تو جتنی شوہر کی حیثیت ہے اسی حساب سے مہر مقرر کرنا چاہیے۔ اتنا مہر نہ مقرر کیا جائے کہ بیچارہ شوہر اسی میں دب جائے اور دے ہی نہ پائے، یہ غلط ہے۔ اور اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نکاح کے تعلق سے فرماتا ہے، مہر کے تعلق سے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کا مہر ضرور دو، عورتوں کو ان کا مہر ضرور دو۔ اور بھی مہر کے تعلق سے بہت سی آیتیں ہیں، ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث ایک آیت پیش کی۔ اور اسی طرح سے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، بیچارے بہت غریب صحابی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا پیغام آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نکاح کی، شادی کی ضرورت نہیں تھی، تو ایک صحابی وہاں پر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ہی نکاح ان سے کرا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ، مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے تمہارے گھر میں، جاؤ لے کر آؤ، ہم تمہارا نکاح ان سے کرا دیتے ہیں۔ گھر میں گئے بیچارے، بہت ڈھونڈا، بہت تلاش کیا، تو بیچارے اتنے غریب تھے کہ مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ اپنے گھر میں تلاش کرو، اگر لوہے کی ایک انگوٹھی ہو تو وہ بھی لے آؤ، ہم تمہارا نکاح اس سے پڑھوا دیتے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مہر دینا کتنا ضروری ہے۔ جاؤ مہر ضرور دو، چاہے لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، وہی لے آؤ اور وہی مہر میں دے دو۔ جب پتہ چلا کہ اس کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کچھ قرآن سے کچھ یاد ہے، کچھ قرآن تم کو یاد ہے صحیح سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں فلاں فلاں سورہ ہم کو یاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ یہ سورہ اپنی بیوی کو یاد کرا دو، یہی تمہارا مہر ہے، اپنی بیوی کو یاد کرا دو، یہی تمہارا مہر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس طرح سے بھی مہر مقرر کیا جا سکتا ہے، لیکن مہر دینا اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ضروری ہے، واجب ہے، ایسا نہیں ہے کہ مہر نہ دیا جائے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، انہوں نے نکاح کر لیا، اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان کے کپڑے پر کچھ زردی دیکھی، زرد نشان دیکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن ما هذه، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا ہے، امرأۃ من الانصار، ایک انصار کی عورت سے میں نے نکاح کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فوراً پوچھا کہ کم سقطا، مہر کتنا دیا تم نے؟ اہمیت سمجھ سکتے ہیں آپ مہر کی؟ آپ نے پوچھا کہ مہر کتنا دیا تم نے؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ وزن نواتم من ذہب، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے ہم نے مہر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اولم ولو بشاتن، عبد الرحمن ولیمہ ضرور کرو، چاہے ایک ہی بکری کا کرو، چاہے ایک ہی بکری کا گوشت کھلاؤ، لیکن ولیمہ ضرور کرو، جاؤ۔ تو اب دیکھیے یہاں پر بہت اہم حدیث ہے، آپ اس کو غور سے سنیے گا۔ اس حدیث سے ایک اہم بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کر لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو نہیں بلایا، یہ بھی بات ہے۔ اور حالانکہ صحابہ کرام کے دور میں ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی تھا ہی نہیں ان کی نگاہ میں، کسی کی نگاہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کر لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کو پتہ نہیں تھا۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی اہم آدمی اگر نکاح میں چھٹ جائے بلانے سے تو پھر اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کو کیوں نہیں بلایا، کیسے چھوڑ دیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے بغیر نکاح کرنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف سے یہ نہیں کہا کہ تم نے ہماری اجازت یا ہمارے بغیر کیسے نکاح کر لیا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا نکاح ہو گیا ہے، مہر کتنا دیا ہے، جاؤ ولیمہ کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ کتنا اچھا اسوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، لہٰذا اسی طرح سے جو ہے ہمیں بھی پیش آنا چاہیے اور نکاح وغیرہ میں ہمیں جو ہے مہر کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ نکاح کے موقع پر خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے، خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خوشی کا اظہار کیا جاتا تھا۔ وہ کیسے خوشی کا اظہار ہوتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دف ہوا کرتا تھا، اس کو ڈف آج کل بولتے ہیں، عربی میں اس کو دف کہتے ہیں، دف کہتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ایک برتن کی طرح ہوتا تھا، ایک طرف کھال لگی ہوتی تھی، اس کو بچیاں دھیرے دھیرے بجاتی تھیں، اس کو دف کہتے ہیں۔ یہ دف شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر اس طرح سے بجایا جاتا تھا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خوشی کے موقع پر بچیاں گیت گاتی تھیں۔ کیسے گیت گاتی تھیں؟ جن کے اندر بری باتیں نہ ہوں، پیار محبت کی باتیں نہ ہوں، جنس کو بھڑکانے کی باتیں نہ ہوں، شرکیہ باتیں نہ ہوں، بدعت کی باتیں نہ ہوں، ایسے اشعار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بچیاں پڑھا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بچیاں اسی طرح کے گیت پڑھنے لگیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بچیوں کو جھڑک دیا اور کہا کہ مزمارۃ الشیطان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شیطان کا آلہ، یہ گانا بجانا جو ہے شیطان کا آلہ ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھا جائے گا۔ اب نوبت یہ آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعہما یا ابا بکر، اے ابو بکر ان بچیوں کو چھوڑ دو، یہ جو پڑھ رہی ہیں یہ غلط نہیں پڑھ رہی ہیں، کوئی غلط بات نہیں پڑھ رہی ہیں، گیت گا رہی ہیں، کچھ پڑھ رہی ہیں، ان کو پڑھنے دو، اس لیے کہ یہ ان کے خوشی کے دن ہیں، خوشی کے دن ہے، اس طرح سے جو ہے یہ خوشی منا سکتی ہیں۔ لہذا ہمارے گھر میں بھی عورتیں اگر اس انداز سے شادی بیاہ کے موقع پر خوشی منانا چاہتی ہیں تو گھر کے اندر منا سکتی ہیں، وہ یہ کہ وہ پردے میں رہیں،
اجنبی آدمی ان کی آواز نہ سنے. کچھ پڑھ رہی ہیں آپس میں تو پڑھیں، جیسا کہ آج کل عورتیں پڑھتی ہیں، رخصتی پڑھتی ہیں اور دوسری چیزیں پڑھتی ہیں، لہذا اس طرح سے پڑھنے کی اجازت ان کو دی جا سکتی ہے، لیکن اس طور پر کہ اتنی آواز ان کی تیز نہ ہو کہ باہر تک آواز آئے اور اجنبی مرد سنیں، مائک میں پڑھیں، اور اسی طرح سے جو ہے یا نامحرم آدمی ان کی آواز سنے، تو یہ سب شریعت کے اندر جائز اور درست نہیں ہے. لہذا ایک محدود انداز میں خوشی منائی جا سکتی ہے. اب شادی بیاہ میں بہت سی رسمیں لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں. شادی سے پہلے دیکھیے اپٹن ہوتا ہے، ہلدی کی رسم ہوتی ہے. تو ہلدی کی رسم ہے یا اپٹن ہے، اس کی کیا حقیقت ہے ہماری شریعت میں، یہ بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیے جہاں تک تعلق ہے صرف ہلدی کا، جو ہلدی لگائی جاتی ہے جس کی شادی ہو رہی ہے اس کے جسم پر، یا لڑکا ہے اس کے جسم پر جو ہلدی لگائی جاتی ہے، جو ہلدی لگائی جاتی ہے بذات خود اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے. برائی کس میں ہے؟ جو اس کے لگانے کا جو اہتمام ہوتا ہے اس میں برائی ہے. سمجھ گئے؟ گھر کی جو عورتیں ہیں، محرم عورتیں ہیں، جیسے سگی خالہ ہیں، ماں ہیں، سگی بہن ہیں، یہ اگر اس طرح سے لگا رہی ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں، لگا سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے پروگرام ہو باضابطہ. نہ محرم عورتیں، اجنبی عورتیں آئیں لڑکے کا ہاتھ چھوئیں، انتہائی غلط بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اجنبی عورت کا ناخن تک نہیں چھوا، ناخن تک نہیں چھوا. لہذا ہمارے گھر کے لڑکے کو اجنبی عورتیں چھوئیں، باری باری سے بھابھی آ رہی ہیں تو فلاں آ رہی ہیں، فلاں آ رہی ہیں، آ کے چہرہ چھو رہی ہیں، چہرے پہ ہلدی لگا رہی ہیں، اپٹن لگا رہی ہیں، انتہائی غلط ہے. یہ بہت ہی بے شرمی کی بات ہے. لہذا اس انداز سے یہ لگانا یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے ہماری شریعت کے اندر. ہاں گورا ہونے کی غرض سے یہ ہے کہ شادی ہو رہی ہے لہذا اچھا بنے وہ، اس لیے وہ کچھ لگانا چاہتا ہے اپنے جسم پہ. سگی بہن لگا رہی ہے لگا دے، خالہ لگا رہی ہے لگا دے، پھوپھی لگا رہی ہے لگا دے، دادی لگا سکتی ہیں، ماں لگا سکتی ہیں، تو اس انداز سے لگایا جا سکتا ہے. لیکن نامحرم عورتیں لگائیں یہ قطعاً جائز اور درست نہیں ہے. اور پھر بہت سی رسمیں اس میں بھی کہ سر کے اوپر دوپٹہ رکھا جاتا ہے. انتہائی جو ہے یہ مسخرہ پن ہے کہ شوہر کے اوپر جو ہے جس کی شادی ہو رہی ہے اس کے اوپر لال دوپٹہ رکھا جائے، یہ انتہائی غلط بات ہے. اس سے جو ہے عورتوں کی مشابہت ہوتی ہے، یہ عورتوں والی حرکتیں ہیں، لہذا مردوں کو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے شادی میں جو ہے بہت سی رسمیں ہیں. بارات ہمارے یہاں جانے کا بہت رواج ہے، لہذا اس سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. نہ تو ہمیں لڑکی والوں پر بوجھ بننا ہے اور نہ تو ہمیں بہت بڑی تعداد لے جانا ہے. اگر آپ کو بہت شوق ہے کھلانے کا تو اپنے گھر پر کھلائیں، ولیمے میں کھلائیں، سادہ انداز میں ولیمے میں کھلائیں. لیکن بہت بے غیرتی کی بات ہے کہ لڑکی والوں سے یہ کہا جائے کہ ہم 150 لوگوں کو لے کر آئیں گے، تم ناشتہ کرا دینا ذرا اچھا سا انہیں. عجیب بات ہے یہ بالکل غلط طریقہ ہے، بالکل غلط طریقہ ہے. لہٰذا اس کو بالکل ختم کرنا چاہیے، بائیکاٹ کرنا چاہیے. اگر لڑکی والا بیچارہ غریب ہے تو لڑکے والے کو اس بات پر بھی تیار ہو جانا چاہیے کہ ہم آپ کے گھر 2-4 لوگ آئیں گے اور معمولی سا ناشتہ کریں گے اور ایک جوڑے میں ہم آپ کی بیٹی کو رخصت کرا کے اپنے گھر میں لے آئیں گے. یہ ہمارا دل ہونا چاہیے، یہ ہمارا حوصلہ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم اپنے گھر والوں کو دکھانے کے لیے، خاندان والوں کو دکھانے کے لیے ہم 150-200 آدمی اور 20-25 چھوٹی گاڑیاں اور اس میں پھولوں سے گاڑی کی سجاوٹ، یہ سب فالتو کام کریں، اس پہ ہم خرچ کریں. اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے، یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے. اس طرح کی باتیں بہت ہی غلط ہوتی ہیں. اور اسی طرح سے بیوی کے لیے بہت سا سامان لے جایا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے شوہر کا حق ہے، شادی کے بعد شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کا پورا نان و نفقہ اٹھائے، لیکن نمائش کے لیے کہ دیکھیں کہ بھائی فلاں شخص کی بری، اس کو بری بولتے ہیں، جو سامان ساتھ میں جاتا ہے اس کو بری بولتے ہیں. وہ سامان پورا لڑکی والوں کے یہاں جا کر پھیلا دیا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ اتنا اتنا سامان آیا ہے، اتنے اتنے کپڑے آئے ہیں، اتنے اتنے جوڑے آئے ہیں، اتنا سونا چاندی آیا ہے. یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں، لہٰذا ان سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. یہ نمائش ہے، اس سے بھی ہم کو بچنا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ دولہا دلہن کو تیار کرنا، دولہا دلہن کو تیار کرنا، تو دولہے کو بھی تیار کیا جا سکتا ہے، دلہن کو بھی تیار کیا جا سکتا ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر. دولہا کو بھی تیار کریں، دلہن کو بھی تیار کریں، شریعت کے دائرے میں رہ کر. دولہا جو ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر اچھا کپڑا پہن سکتا ہے، روز کرتا پیجامہ پہنتا ہے، پینٹ شرٹ پہنتا ہے، اس دن جو ہے شیروانی پہن سکتا ہے اور شریعت کے دائرے میں رہ کر. اور صافہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، صافہ باندھ سکتا ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن
ایک غلط طریقہ جو ہمارے یہاں رائج ہے، پھولوں کا بہت بڑا صحرا، پھولوں کا بہت بڑا صحرا جو کافی وزنی ہوتا ہے، ہمارے یہاں رائج ہو گیا ہے۔ آپ سمجھ لیجئے صحرے کی ایک پوری تاریخ ہے۔ صحرا جو ہے ہمارے یہاں یہ جو آیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے؟ حرج اس لیے ہے کہ یہ ہمارے یہاں غیروں سے آیا ہے، یہ ہمارے یہاں غیروں سے آیا ہے، اور پہلے اس کے اندر بہت کچھ ہوتا تھا۔ صحرے میں جو پیشانی ہوتی ہے اس میں بہت کچھ الٹا سیدھا لکھا ہوا ہوتا تھا، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا تھا کہ یہ جو صحرا ہے اس سے دولہے کی حفاظت ہوگی، دولہا اس سے محفوظ رہے گا، یہ عقیدہ رکھا جاتا تھا۔ تو یہ غلط ہے۔ تو سجے دولہا بنے انسان، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ اسی طرح سے دلہن بھی بنے، دلہن بننے کا بھی شریعت کے اندر ذکر ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہماری رخصتی کا وقت آیا تھا تو ہم جھولا جھول رہے تھے، بیچاری چھوٹی تھی یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کی رخصتی کا وقت آیا تو یہ کہتی ہیں کہ ہم جھولا جھول رہے تھے، اور ہماری ماں ام رومان تھی، انہوں نے ہمیں جا کر کہا کہ جاؤ تم تیار ہو جاؤ عائشہ، پہن اوڑھ لو، تیار ہو جاؤ، اچھا کپڑا پہن لو، جو کچھ کرنا ہے کر لو، تو اس کی اجازت دی۔ لیکن ہمارے یہاں بہت ہی گندی چیز اور انتہائی غلط چیز وہ یہ کہ بیوی کو شوہر سے پہلے فوٹوگرافر دیکھتا ہے۔ ہمارے یہاں جو لڑکی تیار کی جاتی ہے وہ شوہر کے لیے نہیں بلکہ فوٹوگرافر کے لیے، اور اس کو اونچی کرسی پر بیٹھا کر اجنبی لڑکے دیکھیں، اجنبی مرد دیکھیں، اس لیے ہمارے یہاں دلہن تیار کی جاتی ہے۔ آپ سمجھ لیجیے، دلہن تیار کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ اپنے سسرال جا رہی ہے، شوہر سے ملنے جا رہی ہے، جب شوہر لڑکی کو سجا ہوا دیکھے تو پسند کرے، یہ مقصد ہوتا ہے، نہ یہ کہ ہاتھ اوپر نیچے کر کے فوٹوگرافی ہو اور ایک اجنبی مرد اس کو دیکھے۔ انتہائی غلط ہے، بلکہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے ہماری شریعت کے اندر، ایسا کرنا قطعاً جائز اور درست نہیں ہے، لہذا اس سے بھی ہم کو بچنا چاہیے۔ بہت زیادہ یہ غلط باتیں ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب اسی طرح سے اب حقوق کی بات آتی ہے کہ بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں، کون سی چیزیں جو ہیں شوہر پر، بیوی پر ضروری ہیں جو شوہر کو کرنی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں آپ دیکھیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں یہ عورتوں پر نگراں ہیں، مرد جو ہیں یہ عورتوں پر نگراں ہیں، لہذا مرد کی اہمیت زیادہ ہے، مرد کی اہمیت زیادہ ہے، مرد قوام ہیں، عورتوں کے نگراں ہیں، لہذا اللہ رب العالمین نے جب شوہروں کو عورتوں کا نگراں بنایا ہے، اس لیے عورتوں کو اپنے شوہروں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے اور ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت کی جائے، شوہر جو کہہ رہا ہے اس کو مانا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلت المرأة خمسا وحصنت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابوابها شئت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت اگر پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کا کہنا مانتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہا جائے گا کہ اے عورت تو جنت کے جس دروازے سے بھی جانا چاہتی ہے چلی جا۔ یہ فضیلت ہے شوہر کی اطاعت کی، تو شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے، لیکن اس سلسلے میں دھیان دینا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت بالمعروف، کہ اللہ رب العالمین کی جہاں پر مخالفت ہو رہی ہو وہاں پر پھر شوہر کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ شوہر نافرمانی کا حکم دے رہا ہے، شوہر غلط بات کا حکم دے رہا ہے، لہذا اب بیوی پر شوہر کا ماننا بالکل ضروری نہیں ہے، وہاں پر شوہر کی بات نہیں مانے گی، وہاں پر اللہ کا کہنا مانے گی، اللہ کے رسول کا کہنا مانے گی، اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانے گی۔ اسی طرح سے ایک حق یہ ہے کہ بیوی کہیں جائے تو اپنے شوہر سے اجازت لے کے جائے، یہ بھی حق ہے بیوی پر شوہر کا کہ بیوی کہیں بھی جا رہی ہے تو اپنے شوہر سے چاہے زبان سے اجازت دے چاہے فون پر اجازت دے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر کہ وقرن فی بیوتکن، اے عورتوں تو اپنے گھروں میں رہا کرو، اپنے گھروں میں رہا کرو، بن ٹھن کے نہ نکلا کرو، اس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، لہٰذا جو ہے اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ایک اور حق ہے، وہ یہ کہ شوہر کے گھر میں بیوی کسی اجنبی آدمی کو شوہر کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہونے دے، شوہر کے گھر میں کسی بھی اجنبی عورت آدمی کو، اور خاص طور سے جس کو شوہر ناپسند کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں کبھی داخل نہ ہونے دے، بلکہ کہہ دے صاف صاف اچھے انداز میں کہ ہمارے شوہر گھر میں نہیں ہے، لہذا آپ بعد میں آئیے گا، داخل نہ ہونے دے، یہ بھی حق ہے، اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور شوہر کی خدمت یہ بھی بیوی پر حق ہے،
بیوی پر حق ہے، لہٰذا شوہر کی خدمت بھی کرنی چاہیے۔ کچھ باتیں رہ گئی ہیں، نماز کا وقت بھی ہو گیا، اذان ہو گئی ہے، لہٰذا ہم پوری باتیں اپنی کریں گے، تھوڑے سے وقت میں نماز انشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھ لی جائے گی، تو اس بات کا آپ خیال رکھیں۔ تو یہ حق ہے، اسی طرح سے اور بھی حقوق ہیں۔ ایک حق یہ بھی ہے بیوی پر شوہر کا کہ شوہر کا ہمیشہ شکر ادا کرے بیوی، کچھ بھی شوہر لا کر دے، کچھ بھی کرے تو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی شوہر کا شکر ادا کرے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کو جہنم دکھائی گئی، ہم کو جہنم دکھائی گئی اور ہم نے دیکھا کہ اس میں بڑی تعداد عورتوں کی ہے، اس میں بڑی تعداد عورتوں کی ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں کیوں زیادہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکفرن العشیر، یہ اپنے شوہروں کی نافرمانی بہت کرتی ہیں، شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے مثال دی کہ لو احسنت الی احداہن الدہر ثم رأت منک خیرا ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت خیرا قط۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم کسی عورت سے زندگی بھر تک احسان کرتے رہو، کسی عورت کے ساتھ زندگی بھر تک احسان کرتے رہو اور اگر وہ تمہاری طرف سے کوئی کمزوری کوئی کمی دیکھ لے تو کہتی ہے کہ ما رأیت خیرا قط، اللہ کی قسم کبھی تم سے ہمیں سکھ نہیں ملا، کبھی آرام نہیں ملا، بیوی یہ کہہ دیتی ہے۔ تو اکثر عورتیں ناشکری ہوتی ہیں، عام طور سے ناشکراپن ان کے اندر پایا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وجہ سے عورتیں جو ہیں جہنم میں زیادہ جائیں گی، کیونکہ ان کے اندر ناشکراپن پایا جاتا ہے۔ اسی لیے جو ہے ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ بیوی جو ہے وہ کبھی بھی اپنے شوہر کی ناشکری نہ کرے۔ تو یہ تو رہے وہ حقوق جو بیوی پر ضروری ہیں شوہر کے۔ اب جو ہے شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ شوہر پر ضروری ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اور اس سلسلے میں قرآن کریم کے اندر آیت ہے کہ وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں بہتر وہ انسان ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ تم میں بہتر وہ انسان ہے جو بیویوں کے لیے بہتر ہو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیرا، کہ عورتوں کے سلسلے میں بھلائی کی وصیت کو قبول کر لو، عورتوں کے سلسلے میں بھلائی کی وصیت قبول کر لو، یعنی ان کے ساتھ زندگی بھر تم بھلائی کرتے رہو، زندگی بھر ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یفرق مومن مومنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا۔ آخر بہت اہم بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کو بیوی پر غصہ نہیں کرنا چاہیے، اگر غصہ آئے تو غصہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر بیوی کی کوئی ایک بات اس کو ناپسند ہوگی دوسری بات اس کو اچھی بھی لگتی ہوگی، لہذا اچھی بات کو یاد کر کے بری بات کو بھول جائے، اچھی بات یاد کر کے بری بات کو بھول جائے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی اچھے انداز میں بیان فرمایا کہ عورتوں کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ پسلی سے ہوئی ہے، عورتوں کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ پسلی سے ہوئی ہے۔ پسلی سے کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا، تو جتنی بھی عورتیں ہیں سب حوا کی اولاد ہیں، تو عورت کو اللہ نے آدم کی پسلی سے پیدا کیا ہے، لہذا پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پسلی جو ہے یہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اسی لیے عورتوں کے اندر ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے، ان کے مزاج میں ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے، وہ بیچاری نادانی کر سکتی ہیں، کوئی غلط بات کہہ سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ٹیڑھا پن ان کے پاس زندگی بھر رہے گا، لہٰذا اگر تم ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو ٹیڑھے پن کے ساتھ فائدہ اٹھا لو، اور اگر چاہو گے کہ پہلے ہم سیدھا کریں گے پھر ہم فائدہ اٹھائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو بیوی کو توڑ ڈالو۔ ظاہر سی بات ہے، ٹیڑھی ڈنڈی ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا سکتے ہیں، اسی سے پتے توڑ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں کہ نہیں پہلے ہم اس کو سیدھا کریں گے، سیدھا کرنا چاہیں گے پٹ سے ٹوٹ جائے گی، اسی طرح بیوی کا معاملہ ہے، آپ اس کو بالکل سیدھا کرنا چاہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سیدھا کرنا چاہو گے کسرتھا، تم اپنی بیوی کو توڑ ڈالو گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسرھا طلاق ہوگا، اور اس کو توڑنا کیا ہے؟ طلاق، طلاق تک کی نوبت آ جائے گی۔
بیوی کی ایک ایک حرکت پہ آپ دھیان دیں گے، ہمیشہ لڑا کریں گے تو طلاق تک کی نوبت آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے جو ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور جو ہے ان کے غلط انداز کو نظر انداز کرتے رہو۔ ایک حق یہ ہے شوہر پر بیوی کا کہ بیوی کو ہمیشہ اچھائی کا حکم دیتا رہے، شوہر ہمیشہ بیوی کو اچھائی کا حکم دیتا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو سب سے پہلے اور اپنے گھر والوں کو یعنی اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، شوہر جو ہے نماز کا حکم دے۔ بیوی کوئی بھی غلط کام کر رہی ہے، شوہر پر ضروری ہے کہ جو ہے وہ غلط کام کو چھڑوائے اور اچھا کام کروانے کی اس سے کوشش کرے، یہ شوہر پر حق ہے۔ اور ایک حق یہ ہے کہ بیوی کی خواہش شوہر پوری کرے۔ خواہش سے مطلب سمجھ رہے ہوں گے جو بھی خواہشیں ہیں، رات کی جو خواہشیں، بستر کی خواہشیں، وہ ساری خواہشیں پوری کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، لہذا رات بھر تم نمازیں پڑھتے رہو، بیوی کا خیال ہی نہیں کرو، غلط ہے۔ رات بھر تم غائب رہو، بیوی کا خیال نہ کرو، یہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ تم میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ نگراں ہے اور اس سے نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی بیوی کی نگرانی کیسے کی، کیسے اس کا خیال رکھا، کیا کیا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک حق شوہر پر بیوی کا یہ ہے اس کا خرچہ پورا کرنا، بہت ہی اہم حق ہے یہ، خرچہ پورا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم رزقہن وکسوتہن بالمعروف، تمہارے اوپر ضروری ہے بیوی کا خرچ پورا کرنا، ان کے رزق کا پورا خیال کرنا اور اسی طرح سے ان کو پہنانا، جو تم پہنتے ہو ان کو پہنانا معروف انداز میں، درست انداز میں، یہ بھی تمہارے اوپر ضروری ہے، بیوی کا حق ہے۔ اور اس سلسلے میں ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہوں گی، دھیان رکھیں ایک اہم حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی تھی ہندا، تو ابو سفیان بیچارے بخیلی کرتے تھے، اپنی بیوی کو دینے میں تھوڑا کمزور تھے اور بیوی بیچاری پریشان رہتی تھی، ان کا خرچہ نہیں پورا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ شکایت لے کر آ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا سفیان رجل شحیح، ابو سفیان بڑے کنجوس لگتے ہیں، ہمیں خرچہ ہمارا نہیں دیتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان کے جیب سے کچھ پیسہ نکال سکتی ہوں؟ کیا میں ان کے مال سے بغیر بتائے کچھ لے سکتی ہوں جس سے ہمارا اور بچوں کا خرچ چل سکے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اتنا تم شوہر کے مال میں سے لے سکتی ہو جس سے تمہارا خرچہ پورا ہو جائے، تمہارے بچوں کا خرچہ پورا ہو جائے۔ تو اس انداز سے اگر شوہر ظالم نہیں دیتا ہے تو اس کے مال سے چپکے سے مجبوری کے وقت لینا جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، لہذا اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اب بس تھوڑی سی باتیں رہ گئی ہیں، دو چار باتیں ہم بیان کر کے بات کو ختم کریں گے۔ شادی کے اندر ولیمے کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، ولیمے کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں ایک روایت پہلے گزر چکی ہے، ولیمہ کرنا یہ ایک حساب سے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے عبد الرحمن اولم ولو بشق، ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بکری کا کیوں نہ ہو، ولیمہ کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ پوری برادری کو بلاؤ، پورے محلے والوں کو بلاؤ، پورے خاندان والوں کو بلاؤ، ضروری نہیں ہے، ایک بکری میں تم ولیمہ کر سکتے ہو، ولیمہ کرو۔ لہٰذا اس انداز سے ہمیں بھی ولیمہ کرنا چاہیے، جتنی بھی انسان کے پاس طاقت ہے اس حساب سے ولیمہ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان سے جب آپ نے شادی کی تھی تو کیسا ولیمہ کیا تھا، آپ سنیں گے تو آپ کو ایک اسوہ ملے گا، ایک نمونہ ملے گا کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نمونہ پیش کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے شادی کی تھی، سفر میں تھے، آپ کی بیوی صفیہ ہیں، ان سے آپ نے شادی کی۔ اب سفر ہی میں ولیمہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اگلے دن شادی ہوئی، نکاح ہوا، اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا۔ تو کیسے ولیمہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ فَلْيَجِئْ بِهِ، صحابہ اکرام سے کہا آپ نے کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے۔ تو کوئی صحابی آئے بیچارے، ان کے پاس پنیر تھا، وہ پنیر لے کر آ گئے۔ ایک صحابی آئے، ان کے پاس کھجور تھی، وہ کھجور لے کر آئے۔ اور ایک صحابی تھے، ان کے پاس گھی تھا، وہ گھی لے کر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پنیر، کھجور اور گھی سب کو ایک ساتھ ملا دیا اور دسترخوان پر رکھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلا لیا کہ آؤ آج میرا ولیمہ ہے اور یہی ہمارا ولیمہ ہے، پنیر، کھجور اور گھی۔
آپ دیکھیں کتنا، اور کس کا ولیمہ ہے یہ؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے افضل انسان آپ کہہ لیجیے، سب سے افضل البشر ہیں، ان کا ولیمہ ہے۔ کیسے ہو رہا ہے؟ پنیر، گھی، کھجور۔ یہ آپ دیکھیں، پتہ یہ چلا کہ انسان کے پاس کچھ نہیں ہے تو اگر دوسرے لوگ لا کر کچھ دے رہے ہیں، دسترخوان بچھا کر شادی کے اگلے دن کچھ کھا لیا، ولیمہ ہو گیا۔ کچھ نہیں ہے تو اس انداز سے بھی ولیمہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ پیش کیا۔ اور آپ دیکھ لیے ولیمے کے اندر اسی سے پتہ چلا کہ فخر و مباحات سے بچنا چاہیے، کہ لوگ ہمیں بہت بڑا مالدار کہیں، خوب اچھا ٹینٹ ہو بہت دور تک، اور خوب دعوت دی جائے، دعوتیں بھیجی جائیں، اور بہت بڑی بھیڑ اکٹھا کی جائے، اس نیت سے کہ لوگ ہمیں کہیں کہ بہت بڑا آدمی ہے۔ لہذا یہ غلط ہے، اس انداز سے ولیمہ کرنا یہ غلط ہے۔ زینب رضی اللہ عنہ، زینب بنت جحش اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، ان سے جب آپ نے شادی کی تھی تو ان سے جو آپ نے شادی کی تھی تو سب سے بڑا ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور سب سے بڑا ولیمہ جانتے ہیں کتنا بڑا تھا؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ولیمہ تھا، اور اس میں آپ نے ایک بکری ذبح کی تھی، سب سے بڑے ولیمے میں ایک بکری۔ اندازہ لگائیے کہ کتنا اچھا نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے کہ ولیمے کے اندر اگر کچھ نہیں ہے تو انسان ایک بکری کا بھی ولیمہ کر سکتا ہے۔ لہذا اس انداز سے ہمیں ولیمہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے شادی کی تھی تو گھی اور کھجور سے ولیمہ کیا تھا، گھی اور کھجور سے ولیمہ کیا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ تو یہ رہی شادی بیاہ کے تعلق سے چند ایک باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ لہٰذا ہمیں اسی انداز سے اپنے گھر کی شادیوں کو کرنا چاہیے، اور جو بھی غلط رسم و رواج پا گئے ہیں جن کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہت خرابی پیدا ہو رہی ہے، بہت سی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، ان سے ہمیں جو ہے دور رہنا چاہیے۔ اور شادی کے بعد دیکھیے لوگ جو ہے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، والدین کو بھول جاتے ہیں۔ والدین کا کتنا اونچا مقام ہے آپ جانتے ہیں، شوہر کا الگ حق ہے، والدین کا الگ حق ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے پورا حکم دے دیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو آپ دیکھیں اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا ذکر کیا ہے، پتہ چلا کہ والدین کی اطاعت، ان کی فرما برداری کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتا ہے کہ وَاشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، تم شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ بیچاری ماں نے تم کو 9 مہینے تک اپنی پیٹ میں رکھا اور اس کے بعد جنا، کتنی مصیبتیں برداشت کی، لہٰذا اپنی بیوی کی وجہ سے ماں کو انسان بھول جائے، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ لہٰذا والدین کے جو حقوق ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے نکاح کے اندر اور شادی بیاہ کے اندر بے پردگی وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے، لہذا اس کا بھی انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ اس تعلق سے بھی بہت زیادہ لاپرواہی پائی جاتی ہے، بے پردگی کسی بھی طور پر نہیں ہونا چاہیے۔ مخلوط سسٹم جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ مرد بھی وہیں پر کھائیں، عورتیں بھی وہیں پر کھائیں، یہ غلط طریقہ ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعیدیں ہیں اس سلسلے میں، تو ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو ہمارے خیال سے تقریباً ساری باتیں شادی بیاہ کے تعلق سے، ولیمے کے تعلق سے، مہر کے تعلق سے، بیوی دیکھنے کے تعلق سے، نکاح کے تعلق سے ساری باتیں آ گئی ہیں۔ کچھ باتیں چھوٹ سکتی ہیں انشاءاللہ، وہ باتیں ہوتی رہیں گی، ہم اور آپ بات کرتے رہیں گے، بعد میں پوچھی جا سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق شادی بیاہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شوہر اور بیوی کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں والدین کے حقوق کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بے حیائی سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں وبائی بیماریوں سے محفوظ رکھے، تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ ہمارے گھروں میں جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا تھا اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔